بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے یوز آف سمبولزم ان ہارٹ آف ڈارکنیس. ہارٹ آف ڈارکنیس کے ناول میں علامتیت کا استعمال. ہارٹ آف ڈارکنیس از ریپلیٹ ود سمبلس. ہارٹ آف ڈارکنیس کا ناول علامتوں سے بھرا پڑا ہے. In a heart of darkness, every person and everything means more than what we are likely to find on a superficial level. In a heart of darkness میں every person، ہر شخص اور ہر چیز کا مطلب ہے more than what we are likely to find، اس سے زیادہ جس کا ہم امکان ہے ہمیں to find پانے کا on a superficial level، سطحی طور پر، سطحی لیول پر. The novel is based on both the historical facts and the facts of Conrad's own experiences. The novel is based، ناول مبنی ہے on both the historical facts، دونوں تاریخی حقائق and the facts of Conrad's own experiences، اور کانریڈ کے اپنے تجربات پر مبنی ہے. But Conrad has tried to convey the deeper truths underlying both facts. لیکن کانریڈ نے کوشش کی ہے to convey، پہنچانے کی the deeper truths، گہری سچائیاں underlying both facts، جو دونوں حقائق کے نیچے پڑی ہوئی ہیں. Through the novel he certainly tries to reveal obscure truth which lies underneath. Through the novel، ناول کے ذریعے he certainly tries، وہ یقینی طور پر یقیناً کوشش کرتا ہے to reveal obscure truth، غیر واضح سچائی کو ظاہر کرنے کی which lies underneath، جو نیچے پڑی ہوئی ہے. Almost all characters in Heart of Darkness have some symbolic significance. تقریباً تمام کردار Heart of Darkness میں have some symbolic significance، کچھ علامتی اہمیت رکھتے ہیں. The central figure in the novel، ناول میں مرکزی شخصیت Mr. Kurtz is highly symbolic. Mr. Kurtz انتہائی علامتی ہے. First he symbolizes the greed، پہلے وہ لالچ کی علامت ظاہر کرتا ہے. And the commercial mentality of the white people of the western countries، اور کمرشل مینٹلٹی اور تجارتی ذہنیت آف دا وائٹ پیپل، گورے لوگوں کی، آف دا ویسٹرن کنٹریز، مغربی ممالک کے گورے لوگوں کی تجارتی ذہنیت کو کی علامت ظاہر کرتا ہے. Mr. Kurtz's desire to collect the maximum quantity of ivory shows، Mr. Kurtz کی خواہش to collect the maximum quantity، زیادہ سے زیادہ مقدار حاصل کرنے کی، آف آئیوری کو، ہاتھی دانت کو، شو ظاہر کرتی ہے دی ایکسپلائٹیشن آف دا بیکورڈ پیپل، ایکسپلائٹیشن استحصال کو، آف دا بیکورڈ پیپل، پسماندہ لوگوں کے استحصال کو، بائی دا وائٹ کولونائزرز، گورے نو آبادیات کی طرف سے. سیکنڈ ہی سمبلائزز دا وائٹ مینس ایکسیسو لو آف پاور، دوسری بات وہ علامت ظاہر کرتا ہے دا وائٹ مینس ایکسیسو لو، گورے کے حد سے زیادہ محبت کو، آف پاور، اختیار کی، طاقت کی. تھرڈ دا چینج وچ کمز ان ہم، تیسری بات تبدیلی جو آتی ہے ان ہم، اس میں، ڈیورنگ ہز اسٹے، اس کے قیام کے دوران، امنگ دا سیویجز، وحشیوں کے درمیان، سمبلائزز دی انفلوئنس آف باربرزم، علامت ظاہر کرتی ہے دی انفلوئنس آف باربرزم، جہالت یا بربریت، ہسٹے، اس کے اپان سویلائزڈ مین، مہذب آدمی پر جہالت کے اثر کی علامت کو ظاہر کرتا ہے. مسٹر کرٹز بیکمز اے سیویج، مسٹر کرٹز بیکمز اے سیویج، یہاں پہ ایپوسٹرافی اور ایس کا استعمال نہیں کرنا. مسٹر کرٹز بیکمز اے سیویج، مسٹر کرٹز وحشی بن جاتا ہے بیکاز آف ہز پرولونگڈ اسٹے، اپنے طویل قیام کی وجہ سے، ان دا ڈارک کانٹیننٹ،
سیاہ بر اعظم میں symbolizes the irresistible influences of barbarism, symbolizes علامت کو ظاہر کرتا ہے the irresistible ناقابل مزاحمت اثرات of barbarism جہالت کے upon a civilized man ایک مہذب آدمی پر who is isolated from civilized society جو کہ مہذب معاشرے سے الگ ہے. It shows that the primitive evil instincts continue to exist in every human being. یہ ظاہر کرتا ہے کہ قدیم ایول انسٹنکٹس بری جبلتیں جاری رہتی ہیں to exist موجود رہنا in every human being ہر انسان میں no matter how civilized he may have become. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا مہذب بن چکا ہے. These primitive instincts lie dormant within him. یہ قدیم جبلتیں اس کے اندر خابیدہ پڑی رہتی ہیں، غیر فعال یا بے حس و حرکت پڑی رہتی ہیں. And they would rise in a favorable environment. اور وہ مفید ماحول میں بیدار ہو جائیں گی، اٹھ جائیں گی. And then would govern his whole conduct. پھر اس کے پورے عمل پر حکومت کرنے کے قابل ہوں گی. The role of Marlowe is also highly symbolic. مارلو کا کردار بھی انتہائی علامتی ہے. First he symbolizes the spirit of adventure. پہلے تو وہ ایڈونچر مہم کے جذبے کی علامت ظاہر کرتا ہے. And a love of knowledge اور علم کی محبت کو. His boyhood dream of traveling to Congo. اس کا لڑکپن کا خواب کانگو کا سفر کرنے کا. And sailing upon the river Congo اور دریائے کانگو پر بحری سفر کرنے کا is translated into reality. ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، ترجمہ کیا گیا ہے حقیقت میں only because of his inborn spirit of adventure. because of his inborn پیدائشی جذبے کی وجہ سے of adventure مہم کی یا مہم جوئی کی. Indeed, in this respect he reminds the ancient traveler. در حقیقت اس لحاظ سے he reminds the ancient traveler وہ قدیم مسافر کو یاد دلاتا ہے and explorer اور تلاش کرنے والے کو. Second, Marlowe symbolizes a thoughtful observer of nature. دوسری بات مارلو علامت ہے thoughtful پرفکر مشاہدہ کرنے والے کی of nature فطرت کا and human nature اور انسانی فطرت کا، یعنی قدرت اور انسانی فطرت کا. He also symbolizes a philosophical approach to human life. وہ also symbolizes بھی علامت ظاہر کرتا ہے ایک فلسفیانہ پہنچ کی to human life انسانی زندگی کی طرف by his constant brooding and meditation upon what he sees. اس کا مستقل طور پر اس کی مستقل طور پر سوچ اور غور و فکر upon what he sees جو بھی وہ دیکھتا ہے اس پر. And to اور کو some extent کسی حد تک. He also symbolizes the influence of savagery. وہ خونخواری کے اثر کی علامت بھی ظاہر کرتا ہے. And primitivism upon a civilized man اور ایک مہذب آدمی پر سادگی despite all his restraint اس کی یعنی اپنی تمام پابندی کے باوجود. Similarly, the characters too carry symbolic significance. کردار بھی carry symbolic significance علامتی اہمیت رکھتے ہیں. The manager of the central station symbolizes spiritual emptiness. Central station مرکزی اسٹیشن کا مینیجر علامت ظاہر کرتا ہے روحانی خالی پن کی. He is unable to inspire respect or love or fear. He is unable to inspire وہ
عزت یا احترام یا محبت یا خوف کو ابھارنے میں بے بس ہے. بیکاز ہی از اسپرچولی بیرن, کیونکہ وہ روحانی طور پر بنجر ہے. دو ہی ہیز نو اوریجنلٹی, اگرچہ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. اینڈ نو سالڈ آئیڈیاز ان ہز ہیڈ, اور اس کے دماغ میں ٹھوس خیالات یا تصورات نہیں ہیں. یٹ ہی کین ڈو ہز مینیجرز ورک لائک اے مشین, البتہ وہ اپنا مینیجر کا کام ایک مشین کی طرح کر سکتا ہے. دین دیر از دا برک میکر, پھر اینٹیں بنانے والا ہے. who acts as the manager's spy and informer, جو مینیجر کے جاسوس اور اطلاع دینے والے کے طور پر کام کرتا ہے. مارلو calls him as a papier mache, میفیسٹوفیلس کا نام دیتا ہے. means cunning and trickery, اس کا مطلب ہے مکار, چلاک, and trickery اور دھوکے باز. then there are a number of white agents, پھر بڑی تعداد میں گورے ایجنٹ ہیں. who keep loitering around the central station, جو مرکزی اسٹیشن کے ارد گرد تاخیر کر دیتے ہیں. because they have nothing to do, کیونکہ انہیں کچھ نہیں کرنا ہے. مارلو calls them faithless pilgrims, مارلو ان کو بے ایمان زائرین کہتا ہے. in other words, دوسرے لفظوں میں, these men symbolize a complete absence of any faith or belief, یہ آدمی علامت ظاہر کرتے ہیں a complete absence, مکمل غیر موجودگی, of any faith or belief, کسی ایمان یا عقیدے کی. and a parasitic existence, اور دوسروں پر گزارا کرنے والوں کی موجودگی کو. the cannibal crew on Marlowe's steamer, مارلو کے جہاز پر کینیبل جو ہیں آدم خور عملہ جو ہے, کرو جہاز کا عملہ, سمبلائز ایفیشینسی, قابلیت کی یا صلاحیت کی علامت ہے. بیکاز دے ڈو ناٹ شرک ورک, کیونکہ وہ کام سے جی نہیں چراتے. دے آلسو سمبلائز سیلف ریسٹرینٹ, وہ خود پر قابو یا ذاتی پابندی کی بھی علامت ہیں. بیکاز دے ڈو ناٹ ٹرائی ٹو سیٹسفائی دیئر ہنگر, کیونکہ وہ اپنی بھوک کو مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بائی ایٹنگ دیئر فلیش, ان کا گوشت کھا کر. دا نیٹنگ ویمن ان دا بگننگ آف دا ناول سمبلائز دا فیٹ, دا نیٹنگ ویمن, بنائی کرنے والی خواتین, ان دا بگننگ آف دا ناول, ناول کے شروع میں, سمبلائز دا فیٹ, مقدر یا قسمت کی علامت ہیں. who determine the future of every human being on the earth, جو زمین پر ہر انسان کے مستقبل کا تعین کرتی ہے. as they seem to know all about everybody, جیسا کہ وہ دکھائی دیتی ہیں جانتی ہوئی, all about, تمام, ہر ایک کے بارے میں. who visits the company's office, جو کمپنی کے دفتر میں جاتا ہے. or feels that they are knitting a shroud for a dead body, اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کفن بن رہی ہیں for a dead body, ایک مردہ کے لیے. it symbolizes danger, یہ خطرے کی علامت ہے. which lies in store for Marlowe, جو مارلو کے لیے ذخیرہ ہے, جو موجود ہے. the majestic looking native women, شاندار دکھائی دینے والی مقامی خاتون, who appears on the river bank, جو دریا کے کنارے پر ظاہر ہوتی ہے. when Mr. Kurtz was being taken away, جب مسٹر کرٹس کو لے جایا جا رہا تھا. symbolizes a woman's strong devotion, علامت ظاہر کرتی ہے ایک عورت کے مضبوط ڈیووشن کو, وفاداری کو. and loyalty, devotion, عبادت, وفاداری, خلوص اور وفاداری کو to her lord, اپنے مالک کے لیے. مسٹر کرٹس فیانسی, مسٹر کرٹس کی منکیتر, intended, مطلوب, مقصود یا منظور.
also symbolizes loyalty. B वफादारी की अलामत है. She symbolizes the hold of an illusion upon a woman's mind. वो अलामत है the hold of an illusion, एक धोखे या फरेब की, upon a woman's mind, खातून के जहन पर. The Russian who resembles a harlequin, जो एक नकाल या मस्खरे से मुशाबहत रखता है, symbolizes inquisitiveness, symbolizes अलामत ज़ाहिर करता है जस्तजू की, लॉयल्टी वफादारी, एंड फिडेलिटी की और ईमानदारी की. Besides characters, there are also other symbolic elements in the novel. किरदारों के अलावा दूसरे अलामती अनासर भी हैं in the novel. नावल में ivory symbolizes the white man's greed. ivory हाथी दांत गोरे आदमी के लालच की अलामत है. The French warship firing aimlessly, फ्रांसीसी जंगी जहाज का फायर करना, aimlessly बेमकसद, into the forest जंगल में, and the rock being blasted, और चट्टान को धमाके से उड़ाना, with gunpowder के साथ, without any purpose बगैर किसी मकसद के, symbolize the sense of futility and aimlessness, बेकारी और बेमकसदी के शौर या एहसास की अलामत हैं. Then the sight of the starved native, फिर भूखे मकामी लोगों का मंजर, symbolizes the sufferings of the natives, मकामी बशिंदों की तकलीफ़ों की अलामत है. Who do not receive any sympathy from the white, जो गोरे से किसी किस्म की हमदर्दी हासिल नहीं करते. Then half a, फिर आधे dozen native men, दर्जन यानी आधी दर्जन मकामी आदमी, chain to one another, एक दूसरे के साथ जंजीरों में बंधे हुए, and each wearing an iron collar round his neck, और हर एक अपनी गर्दन के गिर्द लोहे का कॉलर पहने हुए, symbolize the white man's sway over the backward people, symbolize है अलामत है गोरे आदमी के sway over the backward people, पसमानदा लोगों के ऊपर डगमगाने की. In short, Conrad has effectively conveyed exploitation of the people of Congo. अल-मुख्तसर, कॉनरेड ने मौसर तौर पर इस्तेहसाल of the people of Congo, कांगो के लोगों का इस्तेहसाल पहुंचाया है, through symbolic descriptions, अलामती तफसीलात के ज़रिए, अलामती वजाहत के ज़रिए. Fog is a sort of corollary to darkness, धुंध corollary to darkness, तारीकी का मंतकी नतीजा है. असॉर्ट एक किस्म है, मंतकी नतीजे की किस्म है. Fog not only obscures but distorts, धुंध ना सिर्फ गैर वाज़ेह कर देती है बल्कि हुलिया बगाड़ देती है. It gives one just enough information to begin making decisions. It gives one, ये आदमी को just enough information, इतनी काफ़ी मालूमात देती है, to begin making decisions, फैसले शुरू करना, but no way to judge the accuracy of that information, लेकिन कोई रास्ता नहीं परखने का the accuracy of that information, उस मालूमात की दुरुस्तगी को परखने का, which often ends up being wrong, जो अक्सर ख़त्म होता है being wrong, गलत होने पर. मार्लो स्टीमर is caught in the fog, मार्लो का जहाज धुंध में फंस गया है, meaning that he has no idea where he is going, मतलब है कि उसे कोई आइडिया नहीं, कोई ख्याल नहीं कि वो कहाँ जा रहा है. and no idea whether peril or open water lies ahead, और उसे कोई आइडिया, कोई ख्याल नहीं whether peril आया के खौफ या डर, और open water lies ahead या खुला पानी आगे पड़ा है. furthermore, the description of the natural scenery, मज़ीद बरां कुदरती मंजर की तफसील, कुदरती नज़ारे की तफसील, also serves
a symbolic purpose, علامتی مقصد کو پیش کرتی ہے. The wild and awe-inspiring, the wild جنگلی وحشیانہ اور متاثر کن سینری نظارہ makes an observer think, ایک مشاہدہ کرنے والے کو سوچنے کے قابل بنا دیتے ہیں that he has gone back to the beginning of the world, کہ وہ دنیا کی شروعات کی طرف واپس جا چکا ہے. when the huge trees were kings, جب بڑے بڑے درخت بادشاہ تھے. the silence of the woods, جنگلات کی خاموشی. and the abundance of trees, اور درختوں کی کثرت symbolize mystery and horror. mystery راز اور خوف کی علامت ہیں. behind these trees, ان درختوں کے پیچھے. trees lurk the savage, trees lurk درخت گھات لگاتے ہیں. the savage وحشی, وحشی ان درختوں کے پیچھے گھات لگاتے ہیں. who would attack the white intruders anytime, who would attack جو حملہ کریں گے. the white intruders گورے مداخلت کاروں پر any time کسی بھی وقت. this recurrent imagery symbolizes the larger darkness, this recurrent یہ متواتر واقع ہونے والی imagery منظر کشی symbolizes the larger darkness, بڑے پیمانے پر تاریکی کی علامت ہے. which is in the heart of man, جو انسان کے دل میں ہے. thus the use of imagery is not something additional, اس طرح imagery کا استعمال کچھ اضافی نہیں ہے اور انسیڈنٹل یا اتفاقی نہیں ہے, but حادثاتی اتفاقی یا واقعاتی نہیں ہے. but it is integral to the central concept of the novel, بلکہ یہ ناول کے مرکزی تصور کا لازمی حصہ ہے. in sharp contrast to this wild imagery, اس وحشیانہ جنگلی منظر کشی کے تیز تضاد میں the city of Brussels symbolizes, برسل کا شہر علامت ظاہر کرتا ہے the corruption of the white man's civilization, گورے آدمی کی تہذیب کی بدعنوانی کی. the city of Brussels seems to Marlowe to be the whited sepulchre, برسلز کا شہر مارلو کو دکھائی دیتا ہے to be the whiter sepulchre, ایک سفید مزار کی طرح دکھائی دیتا ہے. that is something outwardly holy and pleasant, جو کچھ بیرونی طور پر پاک مقدس اور خوشگوار ہے, but inwardly rotten, لیکن اندرونی طور پر گلا سڑا ہے. Brussels thus symbolizes the degeneracy of the white man. Brussels thus اس طرح سے برسلز علامت ظاہر کرتا ہے the degeneracy of the white man, گورے آدمی کی کمی کی علامت کو ظاہر کرتا ہے. the savages in Congo are evil, کانگو میں وحشی برے ہیں because of their primitive instincts, اپنی قدیم جبلتوں کی وجہ سے. but the civilized men of the white cities, لیکن سفید شہروں کے مہذب آدمی are evil, برے ہیں because they are dominated by the new vices, کیونکہ وہ غالب ہیں نئی برائیوں نئے عیبوں سے. which civilization has brought in its wake, جو تہذیب لائی ہے in its wake اپنے بیدار ہونے میں. finally Marlowe's journey into Congo is symbolic, آخرکار مارلو کا سفر into کانگو کی طرف is symbolic, علامتی ہے. it is a journey into Marlowe's subconscious, یہ سفر ہے مارلو کی لاشعوری کی طرف, مارلو کے ذہن کی لاشعوری کی طرف, مائنڈ کی. اور a journey into the subconscious mind, یا ایک سفر ہے لاشعوری ذہن کا of making in general, عام بنانے میں. according to a critic, ایک نقاد کے مطابق it is a psychological anthropological journey, ایک تنقید نگار کے مطابق یہ ایک نفسیاتی anthropological انسانیاتی سفر ہے. anthropological
انسانیاتی جرنی ہے، سفر ہے. دا ویری ٹائٹل آف دا ناول، ناول کا خاص عنوان از آلسو سمبولک بھی علامتی ہے. دا لٹل میننگ آف دا فریز، جملے کے اصلی یا لفظی معنی ہارٹ آف ڈارکنیس کے از دا ان موسٹ ریجن آف دا ڈارک کنٹری، تاریک کنٹری کا، ملک کا سب سے اندرونی علاقہ ہے. ناؤن ایز کانگو، جو کانگو کے نام سے جانا جاتا ہے. بٹ سمبولیکلی اٹ مینس دی ان موسٹ، لیکن علامتی طور پر اس کا مطلب ہے ان موسٹ، بہت زیادہ اندرونی. ریجن آف اے مینس مائنڈ اور سول، ایک انسان کے ذہن یا روح کا بہت اندرونی علاقہ. سو دی انکرشن ان ٹو دا ہارٹ آف ڈارکنیس، اس لیے ہارٹ آف ڈارکنیس میں حملہ آلسو مینز آ ڈسینٹ کا مطلب نزول بھی ہے، بائی مارلو سے ان ٹو دا ڈیپس آف ہز اون سول، اپنی روح کی گہرائیوں میں. ایز مارلو اسٹینڈس فار کانریڈ ہمسیلف، جیسا کہ مارلو کانریڈ کی بذات خود نمائندگی کرتا ہے. سو دا ناول آلسو بیکمز اے کائنڈ آف دی ایکسپلوریشن، اس لیے ناول بھی بن جاتا ہے ایک قسم کی تلاش آف کانریڈس اون مائنڈ، کانریڈ کے اپنے ذہن کی. ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو کانگو، اس کی کانگو کی وزٹ کے دوران، اس کا کانگو میں جانے کے دوران اس کے اپنے ذہن کی تلاش کی ایک قسم بھی بن جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی یوز آف سمبلزم ان ہارٹ آف ڈارکنیس کا کوشچن ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.